میں نے کل پرسوں ایک مکالمہ پڑھا، بڑا اچھا تھا۔ وہ ایک دہشت گرد، جسے ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ خود کو مجاہد کہتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بزرگ اس سے کہتا ہے کہ یہ ملک میں بنے ہوئے ہیں کلب اور ان میں شرابیں پی جاتی ہیں اور فوش ڈانس ہوتے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے ان کو قتل کر دیا جائے؟ اس نے کہا کہ ان کا قتل کرنا تو فرض عین ہے، کر نہ دیا جائے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، انہیں قتل کیا جائے۔ اچھی بات، اگر یہ قتل ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بہت اچھی۔ یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں۔ ہم میں تو شیطان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، جو کام شیطان کرتا ہے وہ بھی جہنم پہنچا رہا ہے، ہم بھی جہنم پہنچا دیں، تو بارگاہ رسالت سے تو پوچھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نبی، یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ ان کے دکھ میں جان ہی دے دیں گے۔ یعنی آداب رسالت یہ ہے کہ ایک کافر کے لیے حضور قلب اطہر پہ بوجھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، آپ اپنا دکھ اتنا دکھ لیتے ہیں۔ انہیں اختیار دیا ہے، یہ اپنے پسند سے آپ کا دامان رحمت چھوڑ رہے ہیں، آپ دکھ نہ کریں۔ ہم لوگوں کو جہنم میں بھیجنے پہ لگ جائیں تو پھر ہم تو کوئی کام کر رہے ہیں جو شیطان کر رہا ہے۔ ہمارا کام تو جہنم سے بچانا ہے۔ کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، دامن ہاتھ میں آئے تو ہمارا کام تو دامان رسالت کو تھامنا ہے۔ ہمیں لوگوں پر فتوے لگا کر انہیں کفر میں نہیں بھیجنا، بلکہ جو کفر کر رہے ہیں انہیں سمجھا کر اسلام میں لانا ہے۔ ہمارے مزاج عجیب ہو گئے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے، میں اخبار بھی کم پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن بھی کم دیکھ، میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، جو تھوڑی سی ہوتی ہے دیکھتا بھی ہوں۔ کچھ اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کچھ دینی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اچھے مذاکرے ہوتے ہیں، کبھی کبھی فرصت مل جائے سن بھی لیتا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رہبران اور ہمارے لیڈران کرام اور ہمارے سیاستدان جب سٹیج پہ آتے ہیں تو برائیاں گنواتے ہیں، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی۔ جب دوسرا آتا ہے تو پھر وہ اس کے گناہ گنوانا شروع کر دیں۔ تیسرا کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم کچھ اچھائیاں بتا دیں؟ دشمن کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس نے برا کیا یا بھلا کیا، اس کا ذکر تم اپنے وقت میں اپنے سٹیج پہ کیوں کر؟ تم بتاؤ تم نے اپنی سیاسی زندگی میں قوم کے ساتھ کیا کیا بھلائی کی، اور پھر موقع دیں گے تو اور کیا کیا بھلائیاں کرو گے، پھر تو بعد میں بڑا مزہ آئے گا، بعد میں قوت بھی ہو۔ اب اگر 10 لیڈر ہیں اور 10 کے 10 ایک دوسرے کو چور، بددیانت، راشی اور لوٹ مار کرنے والا کہتے ہیں تو ان کی شہادت نیکی کی کون دے گا؟ ایک عام آدمی میری طرح کو تو یہی سمجھے گا کہ سب بھی چور ہیں، کیا حاصل اس کا؟ یہی انداز ہم نے کم و بیش دین کے شعبے میں بھی اپنا لیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو خواہ کافر کافر، بھئی جو کافر ہے اللہ اسے جانتا ہے، وہ جانے اور رب کریم جانے۔ آپ کفر نہ بتاؤ، آپ اسلام بتاؤ، آپ یہ بتاؤ اسلام کیا ہے اور اس میں کیا کیا برکات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا راحتیں ہیں، کیا کیا لذتیں ہیں۔
آپ خوبی کی طرف دعوت دو، آپ خرابی کی بات ہی کیوں کرتے ہو؟ جب ہم نے خرابی سے بچنا ہے تو اسے موضوع سخنی کیوں بنائے؟ سب مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ نے دو حق ہر بندے کو دیے ہیں۔ زندہ رہنے کا حق اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جان وہ لے جا سکتا ہے جو زندگی دے سکتا ہے، وہ زندگی لے بھی سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کسی کو مارا جائے وہ درست ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ قادر ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو ضابطے اور قانون اللہ نے بنائے ہیں، وہ ادارے بنائے ہیں، وہ حکومت کا اور اداروں کا کام ہے نافذ کرنا۔ میں ایک قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، میں قاتل کو قتل کر دوں تو مجھ پہ بھی قتل کا جرم آئے، اسی قاتل کو ایک سیشن جج سزائے موت دے، وہ گناہگار نہیں ہے، چونکہ وہ نظام دے رہا ہے، وہ قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ اداروں کا کام ہے نفاذ۔ میں اور آپ بندوق لے کر کسی کو نہیں مار سکتے۔ دوسرا حق اللہ نے دیا ہے عقیدہ رکھنے۔ وہ ایمان لاتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ نہیں لانا چاہتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ بندوق لے کر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اسے اللہ نے حق دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے زندگی دیتا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے رزق دے رہا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے اولاد دے رہا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے اسے حکومتیں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ کریم حساب کتاب کر لیں گے کہ میں نے تجھ پر کیا کیا انعام کیا اور تو نے جواب میں کیا دیا۔ یہ مواخذہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر، کوئی کسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، اسے رہنے کا حق ہے۔ ہاں آپ کے پاس بہتر عقیدہ ہے تو اس کی خوبیاں ضرور بتائیں۔ ایک بندے نے ایک لباس پہنے ہوئے، آپ کے پاس بہتر ہے، آپ اسے بھی مہیا کر سکتے ہیں، تو بتائیں یار اس میں یہ راحت ہے، اس سے سردی نہیں لگتی، اس سے ہوا نہیں گزرتی، یہ بارش سے بھی بچاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کے لباس کے گناہ گنتے رہیں، اس کی تو تاریں موٹی ہیں، اس کے تو خانے موٹے ہیں، اس سے تو ہوا بھی گزر جاتی ہے، یہ تو پانی، اس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ جو آپ کے پاس خوبیاں ہیں وہ بیان کریں، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں۔ دامن ہاتھ میں آئے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عالی ہر لمحے کی عبادت ہے، اسے مہینوں دنوں میں قید نہیں کیا جاتا۔ یہ کلمے کا جزو ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ذکر الہی کا حصہ ہے، اور یہی دروازہ ہے بارگاہ الہی کا جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، میرا عمل گستاخی تو نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، بات پر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل نہ کہے میں نے کھانا کھا لیا، کھا لے پیٹ بھر جاتا۔ دعووں پر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ عمل پہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا بھئی وہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار میرے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس رشتے کے تقاضے کیا ہے؟ کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ بھئی اپنے پورے ہو جائے بڑی بات ہے، آپ دوسروں کو کیا کہنے دیتے؟ تو بہرحال یہ بارگاہ عالی انتہائی ادب کا تقاضا ہے، اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے۔ سو میرے بھائی، میں اپنے آپ کو تلاش کروں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، میرا رشتہ کیا اور میں کیسے نبھا رہا ہوں۔
میں کب کب یاد کرتا ہوں، میں کب کب صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں کب کب درود بھیجتا ہوں، میں کب کب اتباع کرتا ہوں، میں کس کس کام میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا طریقہ کیا بتایا۔ بات اس پہ ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے